الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد رضوان بیگ اور حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل علامہ حافظ محمد رضوان پر ایک انتہائی اہمیت پر حامل پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، ایک معاملہ، ایک گفتگو آج ہر زبان پر چل رہی ہے اور وہ ٹاپک ہے طاغوت۔ یہ طاغوت ہے کیا؟ یہ طاغوت لفظ کیا ہے؟ کس زبان کا لفظ ہے؟ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ اور اصل میں طاغوت ہے کون؟ آیا کہ کوئی شخصیت کا نام، کسی شخص کا نام طاغوت تھا؟ ہے کہ طاغوت؟ تو بہرحال آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ میں کوشش میری یہی ہے کہ قرآن سے اس کا مطلب اور اس کا جو مفہوم ہے آپ کے سامنے پیش کروں کہ قرآن طاغوت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، قرآن میں تقریباً 8 مقام پر طاغوت کا لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ میں جو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جو آیت کریمہ، وہ سورہ بقرہ سے ہے، 3 سپارہ ہے اور ابتدا ہی ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ سب سے پہلے اس کا معنی جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے۔ لا اکراہ، نہیں ہے زبردستی، فی الدین، دین میں، قد تبین الرشد، کہ اللہ تبارک و تعالی نے خوب واضح کر دی ہے ہدایت، من الغی، گمراہی سے، فمن یکفر، تو جو انکار کرے، بالطاغوت، طاغوت کا۔ اب یہاں جو اللہ تبارک و تعالی نے، جو مفسرین کرام نے جنہوں نے تفاسیر قرآن کی ہے، انہوں نے جو اس لفظ طاغوت کا جو اس مقام پر ترجمہ کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت، کہ جو انکار کرے طاغوت۔ یہاں پر لفظ طاغوت بولا جا رہا ہے جو انکار کرے شیطان کا۔ فمن یکفر بالطاغوت، کہ جو انکار کرے طاغوت یعنی شیطان کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے، اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس کو یہ اللہ تبارک و تعالی یہاں بیان فرما رہا ہے، تو اس نے پکڑ لیا مضبوط حلقہ، مضبوط حلقہ پکڑ لیا، لن انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شیطان کا انکار کرے، اس کو ٹھکرائے، اس کے جال سازیوں میں نہ آئے، اور جو اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ کی مضبوطی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے جو ہے وہ تھام لے، اور اس حلقے کے اندر آ جائے، کہ جو اللہ والوں کا حلقہ ہے، وہ لوگ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، جو ان لوگوں کا حلقہ ہے، اس حلقے کے اندر آ جائے، تو یاد رکھو کہ وہ حلقہ کمزور نہیں ہے، وہ ٹوٹنے والا حلقہ نہیں ہے۔ اب کیا معلوم ہوا؟ اس آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے، 2 جز۔ پہلا جز، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے خوب واضح فرما دی ہے ہدایت اور گمراہی، کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ اب جب ہدایت اور گمراہی اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دی ہے، تو اب یاد رکھیے، گمراہی شیطان کے راستے پر چلنا، ہدایت اللہ کے راستے پر چلنا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اگلے جز میں ارشاد فرمایا، یہی اسی کا جو ہے جواب ہے، کہ گمراہی کو اللہ تبارک و تعالی نے طاغوت سے، شیطانی راہ سے، راستے سے تعبیر فرمایا، کہ فمن یکفر بالطاغوت، کہ جس نے گمراہی کا انکار کر دیا، جس نے شیطان کے راستے کا انکار کر دیا، جس نے شیطان کو جھٹلا دیا، ویؤمن باللہ، جو اللہ تبارک و تعالی نے رشد و ہدایت جو عطا فرمائی ہے، اللہ پر ایمان لا کر رشد و ہدایت پا گیا۔ اب ہدایت پانے والا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو وہ ایسے حلقے میں آ گیا
کہ جو حلقہ کمزور نہیں ہے، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرما کر، یہ لفظ لا کر، اور اس کی جو ہے معنی ترجمہ بتا کر یہ بتا دیا لوگوں کے لیے کہ طاغوت شیطان ہے۔ طاغوت ہر وہ برائی ہے جو شیطان کی جس سے پیروی کی جاتی ہے، جس سے شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے، جو شیطانی جو ہے افعال ہیں، جو شیطانی کام ہیں، جو شیطانی نظریے ہیں، جو شیطانی گروہ ہیں، وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی دنیا کے خطے میں ہو، کسی بھی قوم کے اندر ہو، ہر وہ گروہ، ہر وہ کام، ہر وہ جو ہے شخص جو شیطان کی پیروی کرے گا، جو شیطانی کام کرے گا، جو لوگوں کو شیطانی کام میں مبتلا کرے گا، جو لوگوں کو اللہ کے دین سے جو ہے دور کرے گا، جو اللہ کے دین سے بہکائے گا۔ شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان نے قسم کھائی تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مہلت دے کہ میں تیرے ان بندوں کو بہکاؤں گا، تو اس سے دور کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ کام جو اللہ سے اور اللہ کے دین سے دور کرتے وہ شیطانی کام ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کا سبب بنے، وہ شیطانی کام ہے، تو وہ طاغوت ہے۔ تو امید ہے آپ کو طاغوت کا معنی ضرور سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہر وہ کام، ہر اس جو ہے کام کے اندر آپ اس معنی کو تلاش کر سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اللہ کی نافرمانی ہے، غیبت کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کا جو دین ہے اس کو نافذ کرنا اور اس کے نافذ کرنے میں روڑے اٹکانا، لوگوں کو دین الہی کے احکام الہی کے خلاف لوگوں کے فیصلے کرنا، لوگوں کو زبردستی جو ہے اللہ کی جو ہے احکام الہی سے دور کرنا، یہ بھی طاغوتی عمل ہے۔ اور بے تحاشا موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مختلف تفاصیر بیان کی ہیں۔ آگے سورہ نساء میں چلے جائیے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کی ترغیب جو ہے وہ دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو تم سے طاغوتی گروہ کے ساتھ مل کر برسر جنگ ہے ان کے ساتھ جہاد کرو، تم جہاد کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم احکام الہی کے علاوہ جو ہے وہ شیطانی احکامات کو نافذ کریں، وہ بھی طاغوتی عمل ہے۔ وہ بھی اب جو بھی کام، چاہے وہ انفرادی صورت میں ہو، چاہے وہ اجتماعی صورت میں ہو، اگر وہ دین سے، اللہ کے دین سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کا ارتکاب کرے کا سبب بنے، وہ ہر کام طاغوتی کام ہے، طاغوتی عمل ہے۔ تو یہ طاغوت کا معنی تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب آخر میں یہ مدعا اٹھا کے ایک پروگرام جس میں ایک صاحب ہیں جن کا نام ساحل عدیم ہے، انہوں نے یہ کہہ کر اس کو ہوا دی اور یہ گفتگو کا باعث بنا، اور اس میں بہت سے لوگ کود پڑے اور بہت سی میمز بننا شروع ہو گئیں، بہت سے لوگوں نے مذاق کرنے شروع کر دیے کہ انہوں نے کہا کہ جو دیکھیں طاغوت کیا ہے، طاغوت کے بارے میں جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایسا کوئی الفاظ، ایسا کوئی لفظ، ایسی کوئی بات کہ جس کے کرنے سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو، تو اسلام اس بات کو اس انداز میں کرنے میں منع کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ بالکل جو آیت آپ نے پڑھی سورہ زمر کی کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ محبوب آپ فرما دیجیے کیا برابر ہو سکتے ہیں اہل علم اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے؟ تو یہاں پر جہالت کا تو ذکر نہیں ہے، معنی کے مفہوم یہی ہوگا کہ لا علم کو، کم علم کو یہی کہہ جائیں گے کہ علم کی جو ضد ہے وہ جہالت ہی کہلائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لفظ جاہل استعمال نہیں کیا، لا يعلمون، وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے۔ تو اس عورت نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ لا علم کہہ سکتے تھے، آپ نے جاہل کیوں کہا؟ اس کی وجہ کیوں کہ خواتین کی دل آزاری ہو، ایسا لفظ کہ جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو، ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ لا علم ہیں، خواتین لا علم ہیں، ان کو میک اپ کے بارے میں ان کو علم ہے، ان کو اپنی جیولری کے بارے میں ان کو علم ہے، ان کو لباس کے بارے میں وہ علم رکھتی ہے، لیکن مذہب سے دور ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، مذہب سے دوری ہے،
لوگ جانتے نہیں ہیں، مذہب حاصل نہیں کرتے، دین سیکھنا نہیں چاہتے، اور جب ان سے کہا جائے کہ دین یہ ہے تو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ آپ کیوں دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دین میں جبر نہیں، آپ کیوں جبر کرتے ہیں؟ تو بالکل صحیح کہا، لیکن ہمارا اختلاف یہ ہے کہ آپ کو یہ لفظ جاہل استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں کہ اس لفظ کے استعمال کرنے سے کروڑوں خواتین کی دل آزاری ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان ایسا ملک ہے جس میں 95 سے 60% خواتین ہیں، اور مردوں کی تعداد خواتین کے مقابلے کم ہے۔ اگر اجتماعی طور پر خواتین کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس سے آپ کو معافی مانگنی چاہیے، ایسا الفاظ استعمال نہیں کر سکتے تھے، کوئی بہتر الفاظ استعمال کر لیتے۔ تو یہ میرا اپنا ایک نظریہ تھا، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، بہتر فیصلہ کرنے والے آپ خود ہیں۔ ہماری اس ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اختتام چاہوں گا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔